بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، خوش آمدید آپ کے اپنے چینل حنیف وائس پر، جہاں علم، حکمت اور دین اسلام کے روشنی سے ہم اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی اہم اور اکثر پوچھا جانے والا موضوع لے کر آئے ہیں، جو ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر گھر میں موضوع بحث بنتا ہے۔ قربانی کا گوشت کتنے دن تک کھایا جا سکتا ہے اور کب اس کا کھانا حرام ہو جاتا ہے؟ اس ویڈیو میں آپ کو ملے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں تحقیقی اور مدلل جواب، اور ساتھ ہی فقہی اقوال اور اہل علم کی رائے بھی۔ ویڈیو میں اٹھائے گئے اہم سوالات یہ ہیں: قربانی کا گوشت کتنے دن کھایا جا سکتا ہے؟ کیا قربانی کا گوشت فریزر میں رکھ کر مہینوں بعد کھانا جائز ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے سے منع فرمایا تھا؟ کیا گوشت کی تقسیم میں اعتدال ضروری ہے؟ کیا تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ گوشت ذخیرہ کیا جا سکتا ہے؟ قربانی کا گوشت کن صورتوں میں کھانا حرام ہو جاتا ہے؟ اگر دل نہ چاہے تو کیا گوشت ضائع کرنا جائز ہے؟ کیا گوشت کا درست استعمال بھی عبادت بن سکتا ہے؟ کیا خواتین کا پرانا گوشت پھینک دینا درست ہے؟ کیا فریزر سے نکال کر گوشت بعد میں مستحقین کو دینا جائز ہے؟ تو چلیے آغاز کرتے ہیں ان سوالات کے مفصل جوابات کے ساتھ۔ سوال نمبر 1، قربانی کا گوشت کتنے دن کھایا جا سکتا ہے؟ قربانی کا گوشت جب تک خراب نہ ہو تب تک کھایا جا سکتا ہے۔ اسلامی فقہ میں اس کی کوئی مخصوص مدت مقرر نہیں کی گئی۔ سوال نمبر 2، کیا قربانی کا گوشت فریزر میں رکھ کر مہینوں بعد بھی کھانا جائز ہے؟ جی ہاں، فریزر ایک نعمت ہے، اس میں گوشت محفوظ کر کے مہینوں بعد کھانا جائز ہے، بشرط یہ کہ گوشت خراب نہ ہو۔ فقہائے کرام اور عصر حاضر کے مفتیان کرام جیسی ہستیاں اس کی اجازت دیتی ہیں۔ سوال نمبر 3، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے سے منع فرمایا تھا؟ جی ہاں، ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے سے منع فرمایا تاکہ غریبوں کو فوری طور پر فائدہ پہنچے، لیکن بعد میں اس حکم کو منسوخ یعنی ختم کر دیا گیا۔ سوال نمبر 4، کیا گوشت کی تقسیم میں اعتدال ضروری ہے؟ جی ہاں، سنت یہی ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ خود کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے۔ یہ توازن ہی قربانی کی روح کو زندہ رکھتا ہے۔ سوال نمبر 5، کیا تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ گوشت ذخیرہ کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی تمام مکاتب فکر کے علماء اس پر متفق ہیں کہ قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنا جائز ہے جب تک وہ خراب نہ ہو۔ سوال نمبر 6، قربانی کا گوشت کن صورتوں میں کھانا حرام ہو جاتا ہے؟ نمبر 1، اگر گوشت خراب ہو جائے یعنی سڑ جائے، بدبودار ہو جائے، کیڑے پڑ جائیں۔ نمبر 2، اگر وہ نظر کا گوشت ہو۔ نمبر 3، اگر غیر شرعی طریقے سے جانور ذبح کیا گیا ہو، تو ان تمام صورتوں میں گوشت کا کھانا حرام ہے۔ سوال نمبر 7، اگر دل نہ چاہے تو کیا گوشت ضائع کرنا جائز ہے؟ صرف دل نہ چاہنے کی بنیاد پر گوشت ضائع کرنا بالکل جائز نہیں، بلکہ یہ نعمت کی ناقدری ہوگی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، فرمایا فضول خرچی یعنی اسراف نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ سوال نمبر 8، کیا گوشت کا درست استعمال بھی عبادت بن سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ اگر آپ گوشت کو خود کھائیں، رشتہ داروں میں بانٹیں اور غربا کو دیں تو یہ عبادت بن سکتا ہے۔ کسی بھوکے کو سیر کرنا بہترین صدقہ ہے، حدیث کی روشنی میں۔ سوال نمبر 9، کیا خواتین کا پرانا گوشت پھینک دینا درست ہے؟ نہیں، اگر گوشت ابھی بھی قابل استعمال ہے تو صرف پرانا ہونے کی وجہ سے اسے پھینکنا گناہ کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ اسے پکا کر کھا لینا یا مستحقین کو دینا بہتر ہوگا۔ سوال نمبر 8، کیا فریزر سے نکال کر گوشت بعد میں مستحقین کو دینا جائز ہے؟ جی ہاں،
آپ چاہیں تو قربانی کے دنوں میں گوشت رکھ کر بعد میں بھی کسی مستحق کو دے سکتے ہیں۔ اسلام میں نفع پہنچانے میں وقت کی قید نہیں رکھی گئی، بلکہ نیت اور اخلاص اہم ہے۔ پیارے ناظرین کرام، آپ نے اس ویڈیو میں سیکھا کہ قربانی کا گوشت کب تک کھایا جا سکتا ہے، اسے کیسے ذخیرہ کریں اور کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ محنت پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ میں اپنی رائے دیں یا سوالات پوچھیں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم دین کی روشنی میں آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں۔ ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر کے صدقہ جاریہ بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکام کی سمجھ عطا فرمائے اور ہماری قربانیاں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و مقبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔